السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویورز، قرآن کریم میں 3 طرح کے علوم بیان ہوئے ہیں. یعنی قرآن کریم کے اگر پارٹس کیے جائیں تو 3 پارٹس بنائے ہیں. ایک وہ پارٹ جس میں توحید ہے اور اس کی نمائندگی سورۃ الاخلاص کرتی ہے. اسی لیے سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن یعنی قرآن کا جو حصہ توحید پر مشتمل ہے، سورہ اخلاص اس کا حصہ ہے. اور دوسرا علم احکام کا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اوامر نواہی بیان کیے ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے روک دیا. اور تیسرا پارٹ قصص پر مشتمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انبیاء کے یا اقوام کے واقعات بیان کیے. ایون وہ تمثیلی واقعات بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الاخلاص وہ پارٹ جو توحید پر مشتمل ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اخلاص میں بیان کر دیا. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ خالص، پیور، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں خالص دودھ، خالص سونا، پیور ملک، پیور گولڈ. تو سورۃ الاخلاص میں پیور توحید ہے. اہل قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اپنے رب کا نسب بیان کرو. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورت نازل کی کہ انہیں میرا پہچان تعارف یوں کراؤ: قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ مقابلے کا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمپلینز آئیں کہ یہ 2 صحابی موسٹ آف دا ٹائم ریپیٹڈلی سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک کمپلین صحیح بخاری پیج نمبر 983 میں مذکور ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ کمپلین کرنے والے ہیں. کہتے ہیں ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد اللہ الصمد يرددها. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہر وقت موسٹ آف دا ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھتا رہتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی، یہ سورہ اخلاص، یہ چھوٹی سی سورت اور فلاں صحابی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے. گویا وہ اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت معمولی نہیں، یہ تو قرآن کا 1/3 ہے. یہ رب کا تعارف ہے. گویا سورہ اخلاص کو پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اور اندازہ لگائیں کہ اس کو سمجھنا گویا قرآن کا 1/3 سمجھنا ہے. تو ہم عام گھر بیٹھے قرآن کا 1/3 اگر سمجھنا چاہیں تو اس چھوٹی سی سورت کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. رب کا مکمل تعارف، رب کی پہچان جاننا چاہتے ہیں، جان سکتے ہیں بائے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو سمجھ کر پڑھیے.
دوسری کمپلین صحیح مسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، ان کی لیڈرشپ میں ایک قافلہ بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیڈر کی کمپلین کی کہ اللہ کے نبی، ہمارا لیڈر ہر نماز اس کی ہر رکعت کا اختتام سورۃ الفاتحہ پہ کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کر اینڈ سورہ اخلاص پہ کرتا ہے، اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس صورت میں رحمان کی، رحیم کی صفات کا تذکرہ ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سو رب کی محبت پانا چاہتے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص 10 ٹائم ریسیٹیشن آف سورہ اخلاص جنت میں ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات، جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کی، مکمل قرآن کی کسی بھی سورت کو یہ اعزاز نہیں جاتا جو اعزاز سورۃ الاخلاص کے حصے میں آیا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ عام ہے کہ ہم مختلف صورتوں کو مختلف تعداد میں مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں ایکسیپٹ سورۃ الاخلاص۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس کی 10 ٹائم پڑھنے کی کوانٹیٹی بتائی گئی ہے کہ اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت کی کوئی تعداد ذکر نہیں ہے۔ وہ جو ہم کرتے ہیں بالکل صحیح نہیں کرتے، سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت میں کچھ ایسا مذکور ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی صورت کا، نہ ہی کسی آیت کا، ایکسیپٹ اونلی کمپلیٹ سورۃ الاخلاص جس کا ریفرنس موجود ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4722 ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ حدیث ویورز ہم پر آج کمپلیٹ ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح آج ہمیں وسواس نے، توہمات نے، خیالات نے جکڑا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان حالات میں اگر شیطان کے پنجوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے حوالہ ہے کہ جو شخص شیطانی خیالات سے، توہمات سے بچنا چاہتا ہے، وسواس سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کے وسواس، خیالات، توہمات سے اس کو نجات دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس صورت کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر طواف کے بعد، جب بھی بیت اللہ کا طواف کرتے، طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اس 2 رکعات کی جو آخری رکعت ہوتی اس میں آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ طواف کے بعد آخری رکعت سورۃ الاخلاص۔ اپنے دن کا آغاز جب فجر کی 2 سنتوں سے کرتے تو آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اپنے دن کا اختتام جب مغرب کی سنتوں پر کرتے تو آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اپنی عشاء کی نماز، اپنے مکمل ڈے کا اختتام، اپنی آخری نماز کا اختتام جب وتر پر کرتے تو آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اس سورت کو معمولی نہ جانیے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ
پڑھائی قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔